وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے، اور مزید احسان اللہ نے یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ دیکھیے، اس دنیا کے اندر بہت سارے سوالات ایسے ہیں جس کا جواب جو ہے ایک اللہ ہی دے سکتا ہے۔ جیسے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس دنیا کو کس نے بنایا ہے کہ نہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے نہ ہم نے کوئی سفارش کی تھی یا ہم نے کوئی درخواست کیا تھا کہ اے اللہ آپ مجھے جو ہے فلاں بستی میں پیدا کریں۔ کچھ بھی نہیں ہم لوگوں نے سفارش کی تھی۔ تیسرا یہ کہ اللہ نے ہم سب کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ موت کیوں دے گا؟ موت آنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر اللہ نے یہ آسمان، یہ زمین اور زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقیں ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کا سوال ہر ایک انسان کے پاس نہیں ملتا ہے۔ کیا ہے اس سوال کا جواب؟ اس سوال کا جواب جو ہے یہ صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ ہی نے ایک پیغمبر کے ذریعے مسلمانوں کو، لوگوں کو بتلایا ہے کہ نہیں؟ تو اسی پیغمبر میں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش جو ہے پیغمبر کو بھیجے ہیں، اور ان پیغمبر میں سب سے پہلے جو پیغمبر ہیں وہ ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے پیغمبر ہیں، دنیا کے سب سے پہلا انسان ہے جس کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کو آواز صاف صاف مل رہی ہے؟ ہمیں آواز گونج رہی ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو۔ بچے خاموش بیٹھ جائیں، اس لیے ہم نے بچوں کو آگے بیٹھلایا تھا، یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس سوال کا جواب بتلانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جو ہے شروع کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو زمین پر آ کے بتلا نہیں سکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ ہم اس زمین کے اوپر ایک نائب، ایک خلیفہ بنا رہے ہیں، اور اسی خلیفہ میں سے کسی ایک کو چن کر ہم پیغمبر بنائیں گے، اور اس پر ہم اپنی کتاب نازل کریں گے، اور اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بتلائیں گے کہ ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے، ہم نے آسمان کو بنایا ہے، ہم نے زمین کو بنایا ہے، ہم نے انسان کو ہی پیدا کیا ہے۔ ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے ہی پیدا کی ہیں۔ اور آخر میں جو ہے ہمارے اور آپ کے پیغمبر
نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا کے اندر، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکے کے اندر اتنی جہالت، لوگ اتنے جاہل تھے، لوگوں کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ جس خانہ کعبہ کے اندر سمجھیے کہ جو آج ہمارا آپ چکر لگا رہے ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں، اس خانہ کعبہ کے اندر جو ہے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ اتنی گمراہی کی طرف چلے گئے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ میرے امی ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا لوگوں کو۔ اور لوگ اتنے ضدی پن اور کٹر پن تھے، ڈھیٹ پنا جس کو کہتے ہیں۔ ایسے قوم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جب دنیا کے اندر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ ان کی پرورش ایسے کی تھی کہ جو ہے آگے چل کے ان کو نبی بنانا تھا۔ ایک چیز آپ کو اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا، جو انسان زیادہ اعلیٰ عہدہ پہ پہنچتا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے گا تو اس کی زندگی بہت اچھی گزری ہوتی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر APJ عبدالکلام ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی سارے لوگ جو ہے مہان لوگ جو گزرے ہیں، ان کی ہسٹری اگر آپ مطالعہ کیجئے گا تو ان کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے بچپن میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے بچپن میں کبھی جو ہے کھیل میں وہ وقت نہیں گزارا تھا، انہوں نے بچپن میں کبھی جو ہے ادھر ادھر کی باتیں جو ہے سننے کے لیے کہیں نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ اپنا وقت جو ہے تعلیم کے اوپر، کتابوں کے اوپر خرچ کرتا تھا، ہر وقت کتاب لے کے بیٹھتے تھے، اس لیے کہ ان کے دماغ میں ایک دھن سوار تھا کہ ہمیں کچھ بننا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کے نبی بنانا تھا، ان کو نبوت سے ان کو سرفراز کرنا تھا، تو ان کی تربیت بچپن سے ایسی ہوئی کہ بچپن سے ہی لوگوں نے ان کو امین کہنے لگا، امانت دار، سچا، صادق الامین کا لقب مل گیا تھا۔ کیوں؟ ان کو آگے نبی بنانا تھا۔ اسی کے متعلق ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ ماضی کا شر کا تسلسل جو ہے مستقبل میں حصول خیر کا مانع ہوتا ہے۔ ہاں، کیا بات چل رہی تھی؟ کوئی لوگ کچھ نہیں سن رہے تھے، سب لوگ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، تو ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ ماضی کا شر کا تسلسل جو ہے مستقبل میں حصول خیر کا مانع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ماضی میں بچپن میں جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ آگے چل کے بنیں گے۔ بچپن میں آپ ساری زندگی جو ہے فوٹو کھیلے ہیں، کیا ہے؟ بچپن میں ساری زندگی جو ہے جا کے ناچ دیکھے ہیں، بچپن میں ساری زندگی جو ہے گلی ڈنڈا کھیلے ہیں، بچپن میں ساری زندگی بیٹ بلہ جو ہے کھیلنے میں وقت گزار دیے ہیں، اور آگے جب 20 سال کے ہوئے، 25 سال کے ہوئے تو خواہش رکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پروفیسر بنیں، IAS بنیں، IPS بنیں۔ یہ خواب ہے، یہ جھوٹ پھوس کی خوابیں ہیں، اس میں آپ نہ گم ہوئے ہیں۔ وہی اگر آپ بچپن سے اگر محنت کرتے، بچپن میں جو وقت آپ فوٹو کھیلنے میں گزار رہا بچہ، یہ آج کل یہ نوجوان جو گزارے ہیں، وہی وقت اگر وہ بچہ کتاب میں گزارتا، وہی وقت جو ہے بچہ مکتب میں آ کے گزارتا، اسی وقت کو جو ہے مدرسے میں جا کے گزارتا، اسکول میں جا کے گزارتا، تو وہی بچہ آگے چل کے، وہی نوجوان آگے چل کے کچھ بنتا، اور یہ ہندوستان کا نام روشن کرتا، اپنے ماں باپ کا سر جو ہے اونچا کرتا۔ یہی ہے کہ ماضی کا شر کا تسلسل۔ ماضی کے معنی آتے ہیں گزرا ہوا زمانہ پیچھے، شر کے معنی آتے ہیں برائی، مستقل، یعنی برائی اگر ہمیشہ آپ کر رہے ہیں بچپن سے ہی، تو آپ جی سوچ رہے ہیں کہ آگے 25 سال کے بعد ہم جو IPS کی تیاری کریں گے اور IAS بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، نہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ شیطان آپ کو خواب دکھلا رہا ہے، یہ جھوٹا خواب ہے، یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے شیطان آپ کو۔ لیکن یہاں آپ خود دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور ان کے اتنی ساری زندگی سچائی، امانت داری، صاف ستھرا
ہر چیز، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف رکھا تھا۔ کیوں؟ آگے چل کے نبی بنے گا، یہ آگے چل کے قوم کا رہبر بننے والا ہے، آگے چل کے پوری دنیا کے نبی بننے والا ہے، آگے چل کے تمام لوگوں کی کامیابی کی جو کنجی بننے والا ہے۔ اللہ، اور کیسا امانت دار، کیسا سچائی، کیا صادق الامین، اور کیا اللہ نے ان کو گناہوں سے بچایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلائی تھی دائی حلیمہ سعدیہ تھی، وہ دودھ پلاتی تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ ایک رواج تھا کہ دیہات سے عورتیں آتی تھیں شہر کے اندر، اور شہر کے بچوں کو لے کر جاتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی، اور وہ فیصلہ یہ طے کرتا تھا کہ ہم 2 مہینے کے یعنی 2 سال دودھ پلائیں گے، اس 2 سال کے اندر جو دودھ پلائیں گے اس کا پیسہ ہم اتنا لیں گے، تو معاوضہ پر ہوتا تھا۔ تو سعدیہ، حلیمہ سعدیہ جو فرماتی ہیں کہ جب ہم مکے کے اندر آئے، شہر کے اندر، تو ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، تو لیٹ ہونے کی وجہ سے مکے کے اندر جتنے بھی مالدار کے جو بچے تھے سب کے سب جو اور عورتیں لے گئی تھیں، صرف ایک بچہ بچا تھا جو غریب تھا، یتیم تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب وہ سوچنے لگی کہ کریں تو کریں کیا، اتنا دور سے آئے ہیں تو لے لیتے ہیں، لینے میں فائدہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے جو ہے مشورہ کیے، کہا کہ اب آئے ہیں تو لے لیتے ہیں، جو بھی ان کو مرضی ہوگی وہ اپنا دیں گے، اب یتیم ہے تو کیا ہوا، پال دیں گے۔ تو جیسے ہی حضرت حلیمہ جو اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے تو فرماتی ہیں کہ ایسا لگا کہ میرے گود میں بچہ نہیں، ایسا لگا کہ چاند کا ٹکڑا آ گیا، اتنا چمک رہا تھا چہرہ۔ اللہ، اور جس اونٹنی سے حضرت حلیمہ سعدیہ جو آئی تھی وہ بالکل لاغر تھی، کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، چلنے میں بہت دھیرے دھیرے، لیکن جب ادھر سے گئی لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جتنی بھی عورتیں جو پہلے مکے سے بچہ کو لے کے چلی گئی تھی ان عورتوں کو پیچھے کرتے ہوئے سب سے آگے نکل گئی تھی۔ تو عورتیں پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے حلیمہ، کیا بات، ادھر سے تو آنے میں تم بہت پیچھے ہو گئی تھی۔ تو کہنے لگی کہ جو ہے اس اونٹ پر جو ہے ایک ایسا بچہ سوار ہے جو دنیا کا، پوری دنیا کا نبی بننے والا ہے، اس کی برکت سے یہ ہماری اونٹنی جو ہے بہت تیز بھاگ رہی، چل رہی ہے۔ اللہ، اور اس 2 سال کے اندر حلیمہ سعدیہ جو ہے دودھ پلائی ہیں، اس بیچ میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کی وجہ سے ان کو ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ یہاں رہے اور ان کے ساتھ کچھ حادثہ ہو جائے تو ان کے ماں باپ یا ان کے جو پالنے والے جو چچا ابو طالب ہے، دادا عبد المطلب ہے، یہ ہمارے اوپر الزام نہ لگا دے۔ واقعہ یوں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں پر بکری چرا رہے تھے، تو ان کے جو ہے شریک کے جو بھائی تھے، حلیمہ سعدیہ کا جو بیٹا تھا، تو 2 شریک بھائی ہو گئے، تو وہ دونوں جو ہے ساتھ میں ہی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دور جگہ پر کھڑے تھے، اور ان کا جو بھائی یعنی دودھ شریک جو بھائی تھا وہ بھی جو ہے کہیں دور نزدیک میں جو ہے کھڑا تھا۔ تو اچانک دیکھتا ہے کہ وہ بچہ، ان کا بھائی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھائی شریک، دودھ شریک بھائی جو تھا، کہ دیکھا کہ جو ہے ہمارے یعنی جو بچہ جو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو ہے کچھ لوگ سفید کرتے پہن کے آئے ہوئے ہیں، اور ان کو لٹایا، لٹانے کے بعد ان کا سینہ جو ہے چاک کیا، چاک کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ فوراً جو ہے بھاگتا ہوا اپنی امی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جو ہمارا جو بھائی محمد اس کے ساتھ بہت عجیب خطرناک معاملہ پیش آیا، جائے جلدی چلیے دیکھیے کیا ہوا۔ 4-5 لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے سینہ کو جو ہے چاک کر کے جو ہے کچھ نکال رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحیح سلامت جو ہے صحیح سالم کھڑے ہیں۔ تو وہ چند فرشتے جو آئے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو چاک کر کے ان کے جو دل جو تھے ان کو جو آب زمزم جو وہ پانی ہے اس سے دھویا گیا تھا ان کو۔ اور یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں، کتاب کے اندر لکھا ہے
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ واقعہ جو ہے 3 مرتبہ، اور کئی کتابوں میں اور دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ 6 مرتبہ، اور کسی کتاب میں لکھا ہے 9 مرتبہ ساری زندگی یہ واقعہ پیش آیا کہ بار بار ان کے دلوں کو دھویا جا رہا ہے آب زمزم سے۔ کیوں؟ آگے چل کے یہی بچہ کیا بنے گا؟ نبی بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو 40 سال میں کیا ہوئے؟ نبی بنے۔ کتنے سال میں؟ 40 سال کے اندر نبی بنے۔ اور جب نبی بنے اور سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ کس کے تعلق سے تھا؟ علم کے تعلق سے تھا، نالج کے تعلق سے تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور جب یہ وحی نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا کے اندر موجود تھے، تشریف فرما تھے، اور سب سے پہلی وحی اسی وقت وہیں پہ نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن جو ہے دھیرے دھیرے 23 سال کے اندر نازل ہوتا گیا۔ اب اس بیچ میں یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو جتنے بھی کفار و مشرکین تھے، جو لوگ جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کیے، اور سب سے پہلے ان کو یہ بتلایا کہ یہ آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، اس زمین کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہلے ان کو اللہ کا تعارف بتلایا کہ اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، اللہ نے زمین کو بنایا ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہم کو بھی جو ہے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمام زمین کے اندر جتنے بھی مخلوق ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہی ساری زندگی چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد جو سوال یہ تھا کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، تو اسی نبی کے ذریعے سے ہمیں ایک پیغام دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو دنیا کے اندر جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر آئے اور یہاں رہ کے عبادت کرے، اور عبادت کر کے جو ہے جنت کمائے، یہ مقصد تھا۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے اللہ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ دوسرا سوال یہ بھی آتا ہے کہ پھر اللہ تعالی ہمیں موت کیوں دیتا ہے؟ کیا مقصد ہے موت دینے کا؟ اسی کو قرآن نے جو ہے 29ویں پارے میں کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تم کو اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے بعد تمہیں موت آئے گی، اور موت آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر جو 70 یا 80 سال جو زندگی گزار کر کے آئے ہو وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون شخص سب سے اچھا عمل کر کے آتا ہے اس کو ہم جنت کے اندر داخل کریں گے۔ کہاں داخل کریں گے؟ جنت کے اندر، یہ مقصد تھا۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم اور آپ آئے ہیں تو عبادت تو صرف کرنا نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ کیا ہے؟ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ اگر ماں ہے تو اس کا کیا حقوق ہے، اس کی کس طرح سے خدمت کرنی ہے، اس کے بارے میں بتلایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ سب سے پہلے وہ میری عبادت کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے، اور اس کے بعد جو ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کس کے ساتھ؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج یہ ماں باپ کے ساتھ جو سلوک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ مارکیٹ سے ختم ہو چکا ہے۔ نوجوانوں کے اندر ماں باپ تو دور کی بات، استاد جو ٹیچر اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں معاشرے کے اندر سب کی عزت ختم ہو چکی ہے۔
اور خاص طور سے ماں باپ کی۔ کچھ نوجوان، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گھر کے اندر رہتے ہیں تو ماں باپ سے اس طرح سے باتیں کرتا ہے، ماں باپ سے صحیح سے بات نہیں کرتا۔ وہی نوجوان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے بات چیت کرتا ہے، اچھے سے پیش آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ آپ کی جو ہے بہت بڑی بیوقوفی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب جو ہے لوگ جو ہے اپنے ماں باپ کو ان کے ساتھ جو ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سے پیش نہیں آئیں گے، ان سے بدتمیزی سے پیش آئیں گے، اور گھر سے باہر جب نکلیں گے تو دوستوں کو گلے لگائیں گے، ان سے محبت سے بات کریں گے، ان سے جو ہنس کے بات کریں گے۔ اور یہ ہو رہا ہے۔ ایک ماں جو ساری زندگی جو ہے اتنے خیال رکھتی ہے، اللہ ماں کی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے بدلہ جو ہے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ماں پہلے تو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ دقت وہ تکلیف برداشت کرتی ہے 9 مہینے۔ پھر جب پیدا ہم اور آپ ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک جو ہے دودھ کی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے، پریشان رہتی ہے، خود جاگ جاتی ہے لیکن اپنے بچوں کو پہلے سلا دیتی ہے، تب جو ہے جا کے سوتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پہلے، لیکن جب سے باپ بنے ہیں نا، اب سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اب جو ہے میری اہلیہ جو کہتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کالنگ پر یا گھر پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں لیکن وہ جگی رہتی ہے، کہے بچہ نہیں سو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا نہیں ہو گیا، رات بھر جاگتی ہے اور بچی کو لے کے گود میں بیٹھی رہتی ہے، سوتی نہیں ہے۔ کئی ہم خود لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے کہ نہیں آپ سوئیے، آپ آرام کیجیے، ہم جو ہے لے لیتے۔ بتائیے ایک ماں اتنی خدمت اپنی اولاد کے لیے کرتی ہو، وہی بچہ آگے چل کے جوان ہو جائے، زبان میں ہلکی سی جو ہے بولنے کی طاقت آ جائے تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اللہ، اس ماں باپ پہ کیا گزرتا ہوگا۔ اور باپ کا بھی کوئی اس میں قربانی کم نہیں ہے۔ ایک باپ جو گھر سے باہر جو نکلتا ہے کمانے کے لیے، دھوپ میں رہ کے جو پسینہ بہا کے جو کماتا ہے، در کی جو ٹھوکریں کھاتا ہے، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، بیوی بال بچوں کے لیے۔ وہی اولاد جب ہلکا سا جوان ہوا، زبان میں تھوڑی سی بولنے کی طاقت آ گئی اور جو ہے بیوی کے دوپٹہ کا ہوا لگ گیا، فوراً جو ہے باپ کے سامنے زبان اتنی تیزی سے اور اتنی بلند آواز میں بات کرنے لگا، ایسا لگتا ہے کہ یہ باپ نہیں نوکر ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ماں نہیں نوکرانی ہے۔ کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا ایسے لوگوں پر؟ آئے گا، یا نہیں تو آخرت میں اس کو جو ہے سزا ملے گی۔ کیا ہے؟ دنیا کے اندر نہیں تو کیا ہے؟ آخرت میں ضرور ملے گی۔ اور اسی کو قرآن نے کہا کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا کے عذاب سے آخرت کا عذاب بہت بھاری ہے، بہت سخت ہے۔ دنیا کے اندر اگر عذاب آپ کو مل جا رہی ہے کسی گناہ کا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آخرت میں آپ بہت بھاری عذاب سے بچ سکتے ہیں، آپ بچ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بعد جو ہے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کا کیا حقوق ہے اس کے بارے میں اسی نبی کے ذریعے سے ہمیں بتلایا، یعنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے اور کس کا کہاں کیا مقام ہے، مقام و مرتبہ ہے، ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ بیٹی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیے پوچھتے ہیں، حضرت فاطمہ بیٹی سب سے پیاری چہیتی بیٹی ہے، اور کیا عزت کیا پروٹوکول دے رہے ہیں کہ فاطمہ گھر کے اندر آ رہی ہیں تو دروازے پر ہی دستک دیتی ہیں کہ ابا میں ہوں۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھے ہیں
تو یہیں سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ بیٹی، نہیں، اللہ کے نبی خود چل کے جو ہے دروازہ پر گئے ہیں، اپنے بیٹی کا ہاتھ جو ہے ہاتھوں میں لیے ہیں، ان کو جو ہے بوسہ دیے ہیں، بوسہ دینے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ کھینچ کے جو اپنے جگہ پہ بیٹھائے ہیں، تب جا کے اللہ کے نبی بیٹھے ہیں۔ یہ ہے بیٹی کی عزت، اور اولاد کی عزت اور اولاد کی تربیت اور ان کو کیسے ٹائم دیا جائے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ حضرت حسن اور حسین ہیں، گھر کے اندر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سواری بنے ہوئے، دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیکے ہیں، یہ بھی ٹیک دیے ہیں، پیٹھ پہ حضرت حسن اور حسین کو بیٹھائے ہوئے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا سواری کیسا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آ رہے ہیں، ٹائم نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے نہیں لا رہے ہیں، پیچھے بھگا دے رہے ہیں۔ تو وہ دیکھیے وہ کچھ ہاف پینٹ پہن کے آیا، کچھ ننگے آ گیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی، اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب، ان کی بیٹی یعنی نواسی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں جو ہے گردن پہ رکھے ہوئے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں تو ان کو ساتھ میں لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے میں ہے تو حضرت حسن حسین جو ہے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھگا دیں، نہ، جب تک بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے سے سر کو نہیں اٹھائے ہیں۔ بتائیے کہ 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اتنی اچھی زندگی دے کے چلا گئے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ پریشانی کا عالم ہے، پریشان ہے انسان، کیا ہے خاص طور سے مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو مصیبت کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ ہے ان کو ہم نے پیچھے رکھ دیا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو آگے رکھا ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ، جس کو قرآن نے بیان ہی نہیں کیا ہے، جو آج کل کے ہیرو ہیں، فلم کی جو اندر جو رہتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بال کس طرح سے کٹائے ہوئے ہیں، ہم بھی بال کٹائیں گے، وہ کس طرح سے پینٹ پہنے ہوئے ہم بھی اس طرح سے پہنیں گے، وہ اگر ننگے گھوم رہا تو ہم بھی ننگے گھومیں گے۔ ابھی جوان مووی آئی تھی نا، سب لوگ دیکھے ہیں، تو جس میں اس طرح سے جو ہے ہم تو دیکھے نہیں ہیں، لیکن نوجوانوں کو دیکھا، شارٹ ویڈیو ہم نے دیکھا، اس میں دیکھا کر جو پٹی باندھے ہوا، ترے کیا ہے، تبھی جوان مووی دیکھ کے آئے، اس میں ایسے پٹی باندھے ہوا تھا۔ واہ مسلمان، واہ کیا بات ہے! سنیما ہال میں وہاں مسلمانوں بھرا ہوا کھچا کھچ، وہاں عورتیں بھری ہوئی ہیں، مسلمان عورتیں، وہاں جو ہے کیا ہے برائی نہیں پھیلے گی، وہاں جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہی عورتیں مسجد میں آئیں گی تو برائی پھیلے گی۔ واہ کیا اسلام ہے! وہی سنیما ہال میں مسلمان بھی بیٹھے ہیں، ہندو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تمام فرقے کے مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی ہال میں، لیکن مسجد میں آئیں گے تو نہیں، فلاں فرقے کا نہیں ہمارے مسجد میں نہیں آئے گا۔ ساری پابندی مسجد کے اندر ہی ہے۔ گھر کی عورتیں بازار میں جا رہی ہیں تو وہاں برائی نہیں پھیلے گی، وہاں بالکل سیف ہے۔ مسجد میں آئیں گی گھر کی عورتیں تو برائی پھیلے گی۔ واہ! دکان اگر کھول رہے ہیں تو اس دکان کے سامنے جو ہے یا اوپر میں نہیں لکھیں گے کہ یہ جو ہے یہاں صرف اہل حدیث آئیں گے، یہاں صرف بریلوی آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لکھ دیں گے تو پھر ہمارا دھندا بند ہو جائے گا۔ لیکن مسجد کے اندر جو ہے پابندی لگائے ہوئے لوگ، یہاں صرف بریلوی ہی آئیں گے، یہاں فلاں مسلک کے لوگ ہی آئیں گے، تو ساری پابندیاں یہ دین کے اندر ہی کیوں؟ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا میرے محترم، سوچنا ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں جو پیغام دے کر گئے ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرقہ بندی میں اگر رہتے، لوگوں سے اگر نفرت کرتے رہتے، تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ تیار نہیں ہوتے۔ اتنے کم سال میں کوئی بھی نبی اتنی بڑی جماعت تیار کر کے نہیں گئے ہیں۔ مثال دیکھ لیجیے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کتابوں کے اندر آتا ہے، انہوں نے دعوت دیا صرف، اور ان کی عمر کتنی رہی ہوگی وہ کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن اتنا جو ملتا ہے کہ 950 سال جو ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام جو ہے قوم کو دعوت دیے، لوگوں کو بلائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے،
لیکن اس 950 سال میں صرف 90 لوگ ایمان میں داخل ہوئے، 90 لوگ تیار ہوئے ایمان والے۔ یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 40 سال میں نبی بنے ہیں اور 63 سال میں دنیا سے جا رہے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 23 سال۔ 23 سال میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ تیار کر کے چلے گئے، پورے قرآن نازل ہو گئی، شریعت مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گئی، ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا کے چلے گئے۔ اللہ ہے کہ نہیں؟ بس آخر میں ہم ایک واقعہ، ایک حدیث مختصر اخلاق کے تعلق سے بات کر کے ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طوائف عورتیں جو ہیں، طوائف سمجھتے ہیں، وہ عورتیں جو ہر رات بستر ایک دوسرے کے ساتھ گزارتی ہو، پیسہ لے کے گزارتی ہو، اس کو طوائف کہتے ہیں۔ تو وہ عورتیں جو ہے اس راستے سے گزر رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھ کے جو ہے کھانا تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ کیسا نبی ہے کہ اکیلے اکیلے کھانا کھاتا ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے کسی کو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کھاؤ، کوئی بات نہیں ہے، آ کے کھا لو۔ آئی، بیٹھی، بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ کھاؤ، تو کہنے لگی کہ نہیں، آپ کے منہ میں جو لقمہ ہے، آپ کے منہ کے اندر جو لقمہ جو کھانا گیا ہے وہ نکال کے مجھے کھلائیے۔ دیکھیے تمام صحابہ جو ہیں غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جلیل القدر صحابی، غصے والے، وہ تو ایک دم ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھے کہ فوراً اللہ کے نبی صرف اشارہ کرے آنکھ سے کہ ٹپکا دو، تبھی ابھی مجھ کو بھی گردن اڑا دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہلکا سا بھی غصہ نہیں، مسکراہٹ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنے منہ سے لقمہ نکال کے ان کے منہ میں ڈال دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی کا لقمہ، منہ کا لقمہ جیسے ہی اس کے منہ میں گیا، فوراً جو ہے وہ عورت جو ہے ایمان لے آئی، کلمہ پڑھ لی۔ اللہ، یہ ہے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ ہم اور آپ جو ہمارے جو آج کے دور کے جو غیر مذاہبی لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان دہشت گرد، کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ کہ ہم اخلاق سے پیش نہیں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں۔ معاملات ہمارا اتنا خراب ہے کہ جو ہے کہ کسی کا سامان لیے ہوئے ہیں تو دے نہیں رہے ہیں، ان کو جو ٹھگ رہے ہیں، مہینے 2 سال ہو گئے ان کو اب نہیں دے رہے۔ تو ہمارے معاملات کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہماری خرابی ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا سوچے، ایک دوسرے کو نہ دیکھے۔ ہم بھی اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، ہر آدمی اپنا اپنا دیکھے کہ ضرور کہیں نہ کہیں ہمارے اندر خرابی ہے، ضرور کہیں نہ کہیں ہمارا اخلاق جو ہے خراب ہوتا جا رہا ہے، کہیں ضرور نہ ضرور جو ہمارا کردار خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو پہلے ہمیں اپنا دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنا اخلاق درست کرنا ہوگا، تب جا کے انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارے اور آپ کی اخلاق کو دیکھ کے لوگ ایمان میں داخل ہوں گے۔ نہیں ایمان میں داخل ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو تاثر تو لیں گے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ واقعی مسلمان لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، واقعی میں ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، ان کا رہن سہن، ان کا جو ہے کاروبار بہت اچھا ہے۔ نہیں کچھ تو کم سے کم تعریف تو کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا آج کے پیغام کا آج کے تقریر کا جو پیغام ہم جو یہاں سے دے رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی ہمیں بتلا کے گئے ہیں، جو ہمیں بتلا کے ادو ہمیں دے کے گئے ہیں، ان کے اوپر اگر ہم رہ کے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ تو ہم سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔